وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر ایک سرنج کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں دوا کی ایک شیشی دبی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سٹون نے سرنج کی سوئی اس شیشی میں داخل کر دی۔ اس دوران میں غزالہ نے دائیں ہاتھ میں دبے ہوئے چاقو کو گھمایا اور پھر اس کا بلیڈ اوپر کی جانب کر لیا۔ بلیڈ کلائی پر بنی ہوئی پٹی سے رگڑ کھانے لگا۔ غزالہ کوشش کر رہی تھی کہ ٹیپ کٹنے کی آواز پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے بلیڈ کی طرف سے بھی محتاط رہنا پڑ رہا تھا کیونکہ اسے بازو زخمی ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ سکون کی ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی کیونکہ ڈاکٹر سٹون نے کمرے میں داخل ہوتے وقت بستر کے مقام میں تھوڑی سی تبدیلی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اگر وہ آتے ہی انجیکشن تیار کرنے میں مصروف نہ ہو جاتی تو شاید اسے احساس ہو جاتا کہ اس کی عدم موجودگی میں بستر اپنی جگہ سے سرکایا گیا ہے۔ وہ انجیکشن کی طرف متوجہ تھی اور اس تھوڑی سی مہلت سے استفادہ کر کے غزالہ کم از کم اپنا ایک ہاتھ تو ہر حال میں آزاد کرا لینا چاہتی تھی۔ انجیکشن بھرتے ہوئے وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی تمہارے 2 دوست آئے تھے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ غزالہ جواباً خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ تمہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ انہیں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی پیغام تو ضرور دینا چاہیے تھا، ہے نا؟ وہ دونوں احمق ہیں، غزالہ بڑبڑائی۔ ممکن ہے، لیکن میرا خیال تم سے قدرے مختلف ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سرنج کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن اس دوران میں خاموش نہ رہی۔ اور اب میرا خیال ہے کہ مجھے تم سے بھی نمٹ لینا چاہیے۔ غزالہ نے چاقو کی حرکت مزید تیز کر دی۔ اب اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ ذرا سی بے احتیاطی سے اس کا بازو چاقو کی تیز دھار کی زد میں آ کر زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس ٹیپ کو جلد از جلد کاٹ ڈالنا چاہتی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ کلائی پر چمٹا ہوا ٹیپ قدرے ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے ہاتھ پر گرم گرم سیال بہتا محسوس ہونے لگا۔ اگرچہ تکلیف نہیں ہو رہی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ بہنے والا سیال خون کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی کلائی زخمی ہو گئی تھی۔ زخم کی پرواہ کیے بغیر وہ ہاتھ کو حرکت دیتی رہی۔ ڈاکٹر سٹون اس کی طرف پشت کیے کہہ رہی تھی، میں تمہارے لیے ایک نیا انداز اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے یہ غیر معمولی اور نیا انداز خود تمہیں بھی پسند آئے گا۔ اسے دیکھنے والے بھی بے حد پسند کریں گے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارے دل و دماغ میں موٹروں اور گاڑیوں کا خوف بھر دوں اور اس کے بعد تمہیں کسی چوراہے پر چھوڑ دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ لیکن مجھے موٹروں اور گاڑیوں سے خوف نہیں آتا، غزالہ بولی۔ ڈاکٹر سٹون نے انجیکشن تیار کر لیا۔ اس نے شیشی سے ایک بے رنگ محلول سرنج میں بھر لیا تھا۔ شیشی دواؤں کی چھوٹی سی کیملٹ میں رکھ کر اس نے سرنج میز پر ہی چھوڑ دی۔ تمہارا خیال غلط ہے ڈارلنگ، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔ خوف اور دہشت کے سلسلے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ یہ احساس میں اس دوا کے ذریعے تمہارے خون میں داخل کر دوں گی۔ غزالہ ہنس پڑی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے ڈاکٹر سٹون کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ اس کا خیال تھا کہ ڈاکٹر اس بات پر غصے سے پاگل ہو جائے گا، لیکن اس کا خیال غلط نکلا۔ وہ تو اس کی طرف دیکھ کر بڑی ہی محبت پاش مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر رہی تھی۔ غزالہ اس کی مسکراہٹ پر چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ ڈاکٹر سٹون ایک شفاق اور خونی عورت ہے، لیکن میں قدرے تذبذب میں ہوں۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہہ رہی تھی، میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے پاس کوئی تماشا کر کے لطف اندوز ہونے کا وقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی اچھا سا لیکن فوری طریقہ سوچ لینا چاہیے۔ چونکہ یہ تمہاری موت کا معاملہ ہے، اس لیے میری دانست میں تم ہی بہتر طور پر بتا سکتی ہو کہ تمہیں کیسی موت پسند ہے۔ یہ تو اسی وقت بتایا جا سکتا ہے جب میرا مرنے کا ارادہ ہو۔ ڈاکٹر سٹون کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کہا لگاتے وقت اس کا چہرہ چھت کی طرف اٹھ گیا تھا۔ اس عرصے میں غزالہ نے چاقو کو ایک جھٹکے سے چلایا۔ ٹیپ الگ ہو گئی۔ خون اس کی کلائی سے اب بھی بہہ رہا تھا۔ اس کا دایاں بازو جسم کی اوٹ میں تھا اور چند قدموں کے فاصلے کی وجہ سے ڈاکٹر سٹون کی نگاہ فوری طور پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر سٹون اس کی طرف سے غافل ہو گئی تھی، لیکن یہ مہلت دایاں بازو اٹھا کر بائیں بازو کو آزاد کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ ڈاکٹر سٹون نے میز سے سرنج اٹھا لی۔ اس نے انجیکشن میں بھرا ہوا سیال دیکھنے کے لیے اسے اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ پمپ پر خفیف سا دباؤ ڈالتی ہوئی وہ آہستہ آہستہ غزالہ کی جانب بڑھنے لگی۔ سرنج کی سوئی کے سوراخ سے بلبلے دار سیال خارج ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ انجیکشن کی طرف متوجہ رہی۔ غالباً وہ غزالہ کی طرف سے پوری طرح مطمئن تھی، اس لیے اس نے ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ کہیں اس نے خود کو آزاد تو نہیں کرا لیا۔ وہ بستر کے قریب رک گئی اور اس کا بائیں ہاتھ غزالہ کے بائیں بازو پر کوئی نس ٹٹولنے میں مصروف ہو گیا۔
نس مل گئی تو اس نے سرنج بازو پر جھکا دی۔ اس دوران میں وہ بائیں ہاتھ سے مسلسل اس جگہ کو رگڑ رہی تھی تاکہ نس مزید ابھر کر سامنے آ جائے۔ اب وہ غزالہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے ڈیئر۔ اس کا لہجہ پیار کی چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا، حالانکہ وہ اس کے جسم میں زہر انڈیلنا چاہتی تھی۔ غزالہ کے دل میں اس کے لیے بے پناہ نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے کلیل سے وقفے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس خبیث عورت کو بڑی ہی دردناک موت سے ہمکنار کرے گی۔ تمہیں افسوس ہونا بھی چاہیے، غزالہ نے لہجے پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ تم ایک ایسی عورت کو ہلاک کرنا چاہتی ہو جس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ نانا ڈیئر، ایسی باتیں نہ کرو جن کا تعلق دل کے نرم گوشوں سے ہوتا ہے۔ یقین کرو میرے دل کا کوئی بھی گوشہ نرم نہیں ہے، لیکن ٹھہرو، آج ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تمہارا یہ دوست شہزاد کیسا آدمی ہے؟ آدمی کیسے ہوتے ہیں؟ غزالہ بے ساختہ بولی۔ یقیناً یہ دوسروں سے بے حد مختلف ہے۔ مجھے موقع ملا تو میں ان دونوں پر بڑا ہی عجیب تجربہ کروں گی۔ اس کے ساتھ جو بوڑھا بدخواہ ہے، میں اس کے دل و دماغ میں یہ احساس انڈیل دوں گی کہ وہ 20-22 سال کا ایک نوجوان ہے، اور تمہارے دوست شہزاد کو جو انجیکشن لگے گا وہ اسے ذہنی اعتبار سے 100 سالہ بوڑھا بنا دے گا۔ تب میں ان کی دلچسپ حرکتوں سے محظوظ ہوں گی۔ تم مجھے ایسا انجیکشن کیوں نہیں لگاتی؟ کیسا؟ ڈاکٹر سٹون چونک پڑی، جو میرے دل و دماغ میں یہ احساس جاگزیں کر دے کہ میں کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہوں۔ یہ تجربہ بھی یقیناً تمہارے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ غزالہ کے لہجے میں کسی ناگن کی پھنکار جیسا تاثر تھا۔ ڈاکٹر سٹون چونک پڑی۔ گڈ آئیڈیا۔ اس نے جلدی سے سرنج اس کے بازو سے ہٹا لی۔ اس کی آنکھوں میں یک بے پناہ چمک پیدا ہو گئی۔ وہ اسے بڑی ہی عجیب اور ناقابل فہم نظروں سے گورنے لگی۔ اوشان نے عقبی دروازے کا جائزہ لیا۔ چند لمحوں تک وہ اسے گورتا رہا، پھر وہ ذرا سا فضا میں اچھلا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں تیزی سے حرکت میں آئے۔ شہزاد کوشش کے باوجود یہ نہ دیکھ سکا کہ اوشان نے سب سے پہلے ان چاروں ہاتھ پیروں میں سے کس سے ضرب لگائی تھی، لیکن یہ وقت کوئی ٹیکنیک سیکھنے کا نہیں تھا۔ اس کے دل و دماغ پر غزالہ سوار تھی۔ اس سیاہ فام لڑکی سے اس کی اب تک ڈنگ سے ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ محسوس کرنے لگا تھا، اور وہ لڑکی اس وقت زندگی اور موت کے درمیان یا تو معلق تھی یا پھر اس کی سانس کی ڈوری کٹ چکی تھی۔ اس خیال نے ٹائیگر کے دل میں بے چینیاں بھر دی۔ دروازے کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ اوشان تاریک راہداری میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک جگہ رک کر اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ ادھر سے راہداری دو مخالف سمتوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ تم ادھر جاؤ، میں ادھر دیکھتا ہوں۔ اوشان نے ایک طرف اشارہ کیا اور خود دوسری طرف دوڑنے لگا۔ وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ اس کے نتھرے تیزی سے پھڑکنے لگے۔ خون کی بو، وہ بڑبڑایا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے ایک اور دروازہ توڑتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک زبردست چنگاڑ سنائی دی، اور اسی لمحے ایک سیاہ جسم اچھل کر اس کی راہداری میں حائل ہو گیا۔ اوشان کا دایاں ہاتھ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس ہاتھ میں وہی پنسل دبی ہوئی تھی جسے اس نے ڈاکٹر سٹون سے مانگا تھا۔ پینسل سیاہ جسم میں داخل ہو گئی۔ وہ جسم تیزی سے اوشان پر جھکا، لیکن اتنی دیر میں وہ اس کی پشت ٹٹول رہا تھا۔ پنسل سیاہ جسم کے دل میں داخل ہو کر پشت کی طرف سے نکل گئی۔ پنسل نکال کر یہ دیکھے بغیر کہ اس کے ہاتھوں کیا چیز ہلاک ہوئی ہے، وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ غلط جگہ آ گیا ہے۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ یہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا۔ وہ چند لمحوں تک پلکیں جھپکاتا رہا، پھر اس نے چاروں طرف فرش پر رینگنے والی چیزیں دیکھی۔ یہ سانپ تھے، اور ان میں سے ایک اژدہا بھی تھا۔ اوشان نے کمرے میں روشنی کر دی۔ تب اس نے ایک تحیر خیز منظر دیکھا۔ روشنی ہوتے ہی تمام سانپ اژدہے کی طرف لپکے تھے، لیکن اگلی ساتھ وہ اس پر حملہ ور ہونے کی بجائے اس کے جسم پر لپٹ گئے تھے۔ اوشان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک بن مانس کی لاش تھی، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو یہ بن مانس نہیں بلکہ ایک سیاہ فام تھا۔ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جسم بالوں سے اس قدر ڈھکا ہوا تھا کہ اسے لباس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ منہ کے بل فرش پر پڑا تھا، اور اس کی پشت پر دل کے مقام سے خون ابل رہا تھا، لیکن مردہ سیاہ فام کے جسم میں تڑپ نہیں تھی۔ اس کا جسم ساکت تھا۔ اوشان اژدہے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مان اس کے کانوں سے ایک عجیب سی آواز ٹکرانے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے برابر کے تاریک کمرے میں بیٹھا کوئی کسی کی ہڈیاں چبا رہا ہو۔ اوشان جیسے ہی اژدہے کے قریب پہنچا، اس نے ایک پھنکار ماری۔ بڑی ہی خوفناک آواز تھی۔
اس کے ساتھ ہی کوئی چیز دروازے سے اوشان پر کود گئی۔ اوشان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کا دایاں ہاتھ نیم دائرے کی صورت میں لہرایا تھا۔ اس کی ہتھیلی کا کنارہ حملہ ور جانور کی تھوتنی پر پڑا تھا اور آنکھوں سے دہانے تک کا حصہ چٹک کر لٹک گیا۔ یہ بھیڑیے جیسا کتا تھا۔ وہ فرش پر گرا اور تڑپے بغیر ہی ساکت ہو گیا، کیونکہ وہ اژدہے کے قریب تھا، اس لیے اژدہے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اژدہے کے جسم پر ان گنت سانپ لپٹے ہوئے تھے اور وہ خود اس جسیم کتے کی لاش سے لپٹ گیا تھا۔ اس کے بل تیزی سے تنگ ہونے لگے، جس کے نتیجے میں ایسی آوازیں پیدا ہوئیں جیسے کتے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ اوشان نے جھک کر اژدہے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اژدہا پھنکار کر اس کی طرف لپکا۔ اسی ساتھ اوشان کی انگشت شہادت خنجر کی نوک کی طرح آگے بڑھی اور اژدہے کی کھوپڑی میں اتر گئی۔ اژدہا بڑے زور سے اچھل پڑا۔ اس کے گرد لپٹے ہوئے سانپ بیک وقت پھنکارے اور ان کے بل تیزی سے کھلنے لگے۔ اوشان پنجوں کے بل ذرا سا اچھل پڑا۔ اس کا جسم فرش سے کچھ اوپر اٹھا اور پھر وہ فرش کے متوازی جھک کر دروازے کی طرف تیر گیا۔ دروازے میں رک کر اس نے عقب میں دیکھا، سانپ اب اس سیاہ فام کی لاش پر حملہ ور ہو رہے تھے، جس کی پشت سے نکلنے والا خون فرش پر پھیل چکا تھا۔ اوشان نے دوسرے کمرے میں داخل ہو کر وہاں بھی روشنی کر دی۔ یہ کمرہ بھی مختلف جانوروں کے پنجروں سے بھرا ہوا تھا۔ اوشان دبے قدموں سامنے کے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ غزالہ خوش تھی کہ ڈاکٹر اسٹون کی نگاہ ابھی تک اس کی ران کی آڑ میں کھلے ہاتھ پر نہیں پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کانچ کی گولیوں جیسی چمک تھی۔ آنکھ کے ڈیلوں سے چھت پر جولتے ہوئے فلورسنٹ بلب کی چمکدار روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ تم نے اپنی زندگی کی گھڑیاں طویل کر لی ہیں غزالہ، وہ اس کی طرف جھک کر بولی۔ میں اسے تمہاری آخری خواہش سمجھ کر ضرور پورا کروں گی۔ غزالہ کا ہاتھ چاقو کے دستے پر منجمد تھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ ڈاکٹر اسٹون پر حملہ ور ہوتی، ڈاکٹر تیزی سے پلٹ کر اس کیبنٹ کی طرف بڑھ گئی جس میں مختلف دواؤں کی شیشیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے دوسری سرنج نکالی اور ایک شیشی سے اسے بھرنے لگی۔ غزالہ نے چاقو والا ہاتھ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کو آزاد کرانے کے لیے ٹیپ کاٹنے لگی، لیکن اس کی توقع کے خلاف ڈاکٹر اسٹون سرنج بھرنے سے جلدی فارغ ہو گئی۔ غزالہ نے بڑی تیزی سے چاقو والا ہاتھ اپنی ران کی اوٹ میں کر لیا۔ ڈاکٹر اسٹون سرنج لیے اس کی طرف بڑھائی۔ وہ قریب آ کر مسکرانے لگی۔ اس کی آنکھیں بے پناہ روشن تھیں۔ ایک بار پھر وہ غزالہ کے بائیں بازو پر ہاتھ رکھے نس ٹٹول رہی تھی۔ نس پر انگلی سے رگڑنے کے بعد اس نے سرنج کی سوئی رکھ دی اور جیسے ہی دباؤ بڑھایا، غزالہ کا چاقو والا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ چاقو کا بلیڈ روشنی میں بجلی کے کوندے کی طرح چمک اٹھا۔ وار اس کے اسی ہاتھ پر ہوا جس سے وہ غزالہ کو انجیکشن لگا رہی تھی۔ ڈاکٹر اسٹون کی حلق سے ایک طویل سسکاری نکلی۔ سرنج پر دباؤ بڑھ گیا اور پھر وہ جہاں انجیکٹ کی جا رہی تھی وہاں کسی ایسے پرندے کی طرح لٹک گئی جس کی چونچ اپنے شکار کے جسم میں پیوست ہو چکی ہو۔ ڈاکٹر اسٹون لڑکھڑا گئی۔ اسی لمحے غزالہ نے دوسرا وار کیا۔ اس بار چاقو ڈاکٹر اسٹون کی پسلیوں میں گھس گیا۔ اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں اور اس کا چہرہ مارے غصے کے تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی زخمی کلائی تھام لی اور زخمی ہاتھ پسلیوں پر رکھ لیا جہاں سے خون کی تیز دھار بہہ نکلی تھی۔ غزالہ کو اپنے بائیں بازو میں چنگاریاں سی بھرتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے چاقو سے بندش کاٹنے کی بجائے سرنج تھام لی اور اسے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ سرنج فرش پر گری اور کرچیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے چاقو کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ڈاکٹر اسٹون پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی اس پر جپٹ پڑی۔ یہ ایک لمحاتی سا عمل تھا۔ غزالہ کو چونکہ اس سے اتنی زخمی حالت میں اس حرکت کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ بوکھلا گئی اور لمحوں کے لیے اس کھیل میں بوکھلاہٹ موت کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ غزالہ موت کا شکار تو نہیں ہوئی، لیکن اس کی موت کا سامان ڈاکٹر اسٹون کے ہاتھ میں پہنچ گیا تھا۔ چاقو ہاتھ میں لیے وہ اسے گور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد کروٹیں لے رہا تھا۔ اس کے ہونٹ سکڑ گئے تھے اور اس کے رخساروں پر زردی پھیل گئی تھی۔ غزالہ کے بائیں بازو میں جہاں انجیکشن لگا تھا وہاں شدید جلن ہو رہی تھی اور اب دائیں کلائی کا زخم بھی تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں بازو آزاد تھے، لیکن ابھی دڑ اور ٹانگیں بیڈ پر بندھی ہوئی تھی۔ دونوں آزاد ہاتھوں سے وہ ڈاکٹر اسٹون کو کوئی نقصان پہنچانا تو درکنار اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس پر مایوسی کا غلبہ نہیں ہوا تھا۔ وہ صرف اس دوا سے گھبرا رہی تھی جس کی نہ جانے کتنی مقدار اس کے بازو میں اتر کر اس کے خون میں شامل ہو چکی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے بازو میں جلن کم ہوتی جا رہی تھی اور چنگاریاں سرد پڑتی جا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ذہن پر ایک عجیب سا غبار چھاتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے جسم اور اعصاب میں ناقابل فہم سا ہیجان محسوس ہونے لگا۔ ڈاکٹر اسٹون خونخوار انداز میں چاقو والا ہاتھ اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب دیوانگی جھلک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انتقام کے جو تاثرات تھے انہوں نے اس کا حسین چہرہ بگاڑ کر بڑا ہی بھیانک بنا دیا تھا۔
غزالہ نے جسم کو ایک شدید جھٹکا دیا۔ پہیوں والا پلنگ دیوار کی طرف تھوڑا سا کھسک گیا۔ اس نے جسم کو ایک اور جھٹکا دیا۔ پلنگ تھوڑا سا اور کھسک گیا۔ اس دوران میں ڈاکٹر سٹون بھی تھوڑا سا اور آگے آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی شفاف مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ غزالہ نے اس کی اور اپنے پلنگ کے درمیانی فاصلے کا جائزہ لیا۔ اگر وہ کسی طرح بیڈ کو دیوار کے قریب لے جانے میں کامیاب ہو جائے تو وہاں سے بچاؤ کی کوئی صورت نکل سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ دیوار کے قریب جا کر وہ ہاتھوں کی مدد سے پلنگ اتنی قوت سے ڈاکٹر سٹون کی طرف دھکیلے گی کہ اس کی پٹی ڈاکٹر کے جسم سے ٹکرا کر اسے گرنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی اور موت کے درمیان بس چند قدموں کا فاصلہ ہی باقی ہے۔ ڈاکٹر سٹون کے دونوں زخم گہرے اور کاری تھے۔ ان سے جس رفتار سے خون بہہ رہا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ زندگی تیزی سے خارج ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اس وقت تک ڈاکٹر سٹون کے دسترس سے باہر رہنا تھا جب تک اس کی ٹانگیں جسم کا بوجھ سہارنے سے انکار نہیں کر دیتی اور وہ خون کی کمی کے باعث فرش پر گر نہیں پڑتی۔ جسم کو 2-3 جھٹکے دے کر وہ اپنا پلنگ دیوار تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی۔ ڈاکٹر سٹون کی رفتار بے حد سست تھی۔ اس کی پسلیوں سے خون اب بھی ابل رہا تھا اور وہ وہاں اپنا ایک ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ خون اس کی انگلیوں کے درمیان سے نکل کر اس کا دامن بھگوتا ہوا نیچے تک پھیلتا جا رہا تھا۔ دیوار کے قریب پہنچ کر غزالہ نے دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکائے اور پلنگ کا رخ بدل دیا۔ اب اس کے پاؤں ڈاکٹر سٹون کی طرف تھے۔ اس نے فاصلے کا تعین کیا اور پھر قدرے مطمئن ہو کر اپنے جسم کے گرد لپٹی ہوئی ٹیپ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنی اس کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر سٹون ایک قدم اور آگے بڑھ گئی۔ وہ اب بری طرح جومنے لگی تھی۔ اس کا انداز نشے میں دھت کسی شرابی جیسا تھا، لیکن ابھی تک اس کی مضبوط ٹانگیں جسم کا بوجھ سنبھالے ہوئے تھی۔ ممکن ہے انہیں حرکت دینے میں اسے دشواری ہو رہی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کب کی چاقو کا بلیڈ غزالہ کے جسم میں داخل کر چکی ہوتی۔ غزالہ نے جسم آزاد کرانے کی جدوجہد ترک کر دی۔ اب وہ دیوار سے دونوں ہاتھ ٹکائے صرف ایک قدم اور اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر سٹون نے قدم آگے بڑھایا اس نے دونوں ہاتھوں کو دیوار کی طرف دبایا اور پھر جسم کو پوری قوت سے جھٹکا دیا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ ایک بندش بھی ٹوٹ گئی۔ پلنگ تیزی سے پھسلا اور ڈاکٹر سٹون کی طرف بڑھا۔ وہ اب بھی چاقو ہاتھ میں لیے ایک اور قدم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب اس نے بیڈ اپنی طرف تیزی سے پھسلتے ہوئے دیکھا تو اس کا چاقو والا ہاتھ سر سے بلند ہو گیا۔ یہ حرکت اسے بہت مہنگی پڑی۔ پسلیوں کے درمیان شگاف میں کھچاؤ پیدا ہوا۔ زخم قدرے کھل گیا۔ خون کا فوارہ سا اچھل پڑا۔ وہ نڈال ہو گئی۔ اسی لمحے پلنگ اس کی دونوں رانوں کے سامنے والے حصے سے ٹکرایا، لیکن چونکہ وہ سامنے کی طرف کچھ جھک گئی تھی اس لیے رانوں پر جھٹکا لگنے سے اس کے قدم فرش سے اکھڑ گئے اور وہ منہ کے بل غزالہ پر گر گئی۔ اس کا چاقو والا ہاتھ تیزی سے نیچے آیا تھا، لیکن غزالہ اس لمحے دفاع کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے بڑی حاضر دماغی سے کام لیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ڈاکٹر سٹون کی کلائی پر جم گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ڈاکٹر سٹون اس پر لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ غزالہ کی گرفت میں تھا اور وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے نرخرے پر دباؤ ڈال رہی تھی، لیکن اس میں زور آزمائی کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی پھنکاروں جیسی گرم گرم سانسیں غزالہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ خود غزالہ بھی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی کلائی کا زخم بے حد تکلیف دہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسی زخمی ہاتھ سے اس نے ڈاکٹر سٹون کا چاقو والا ہاتھ روک رکھا تھا۔ چاقو اپنے لمبے پھل کی وجہ سے لمحہ بلمحہ اس کے جسم سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ غزالہ کی کوشش تھی کہ چاقو والا ہاتھ اس کے پہلو کی طرف سے پلنگ کی پٹی کی طرف نکل جائے۔ اس طرح وہ اسے ڈاکٹر سٹون کی گرفت سے نکالنے کے ساتھ ساتھ چاقو کے بلیڈ کی زد سے محفوظ بھی رہ سکتی تھی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر سٹون کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں سے اب مردنی جھلکنے لگی تھی۔ غزالہ نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا۔ ڈاکٹر سٹون کی آنکھوں میں کرب بڑھ گیا، لیکن اس کی دیوانگی میں ابھی تک کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے دانت غزالہ کی ٹھوڑی میں گاڑ دیے۔ غزالہ تلملا گئی۔ اسی لمحے اس کے ذہن پر وہ پراسرار غبار شدت سے حملہ ور ہوا۔ اس کے نتھروں میں سوندی سوندی سی بو گھس آئی جس نے اس کا دل و دماغ سرشار کر دیا۔ اس کی گرفت ڈاکٹر سٹون کی کلائی پر کمزور پڑتی گئی اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام لیا۔ اس کے جذبوں کی دنیا میں بھونچال سا پیدا ہوتا گیا، لیکن ڈاکٹر سٹون کی روح تیزی سے جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ غزالہ کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا جسم تیزی سے پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے سینے پر کوئی گول سی چیز ٹکراتی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ ڈاکٹر سٹون کا سر ڈلک گیا تھا اور اب وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے ابدی نیند میں ڈوب گئی تھی۔ ٹائیگر ٹھٹک کر رہ گیا۔
اس کی سماعت سے عجیب عجیب آوازیں ٹکرا رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ عقبی سمت سے آنے کے بعد انہیں کسی قدر تخیر خیز صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس راہداری کے بعد تہ خانے میں اس قسم کے کمرے بھی ہوں گے جن میں جانوروں کے پنجرے ہی پنجرے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ جس آواز کو سن کر رکا تھا یہ ایک ایسی آواز تھی جیسے قریب ہی کوئی انسان بے پناہ اور ناقابل برداشت اذیت کے تحت کرا رہا ہو۔ وہ آواز پر کان لگائے کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اسی سمت بڑھ گیا۔ اسے احساس تھا کہ جس زیر زمین جگہ پر قدم رکھا ہے یہاں قدم قدم پر خطرات ہوں گے، لیکن وہ عام آدمیوں کی طرح دہشت زدہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی وہ کوئی عام آدمی تھا۔ اس کی شخصیت مثالی تھی اور وہ ایک غیر معمولی آدمی تھا۔ اپنی ذات میں طاقت کا پہاڑ تھا اور اس کی تنہا ہستی کسی بڑی فوج کے مقابلے میں بھاری تھی۔